یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب. امریکی سازش سن سن کے کان پک گئے. کسی پریس کانفرنس، کسی جلسے میں ایک لفظ کوئی رہنما بشمول امیر ریاست مدینہ کہنے کو تیار نہیں. امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے. بھائی اس کے جھنڈے جلانے کو نہیں بول رہے، اس کے سامنے احتجاج، اس کے سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کا نہیں بول رہے. کوئی کام نہیں. نہ امریکہ مرد آباد، صرف امریکہ کا جو یار ہے. جب کبھی بھی کہیں کسی صحافی نے سوال کر لیا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، بس وہیں سے بھاگنا شروع، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں ہانکنا شروع. لوگوں کو مروانے کے لیے، سڑکوں پہ لانے کے لیے، گرمی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. خود اے سیوں میں بیٹھیں گے اور ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں. مثال کے طور پر کوئی نشہ کرتا ہے تو کیا نشے والے کو پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے؟ یا اس کو پکڑیں گے جو جڑ ہے؟ جڑ کو دیکھیں گے نا، جڑ کہاں سے چل رہی ہے. جی بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. اچھا، امریکہ نے سازش کی ہے اور امریکہ کا ویزا لینے کے لیے لائن لگا کے بیٹھے ہیں. امریکہ نے سازش کی ہے اور جو گرین کارڈ ہولڈر ہے وہ امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. امریکہ نے سازش کی ہے تو امریکی ایمبیسڈر کو کچھ نہیں کہا. امریکہ نے سازش کی ہے تو امریکہ کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ اپنے پاسپورٹ جلا رہے ہیں، امریکی پاسپورٹ نہیں جلا رہے. وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں جا رہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے نہیں جا رہے، CIA کے سامنے نہیں جا رہے، وہاں پر ان لوگوں کے گھروں کے سامنے نہیں جا رہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے. وہ جو نمائندہ تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اس کے گھر کا تو پتہ ہوگا سارا کو. ادھر نہیں کوئی جا رہا، ہل نہیں سکتے ہیں. نکل کے تو دیکھیں، ریاست وہ کٹائی کرے گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. تمام گرین کارڈ واپس لے کے، تمام پاسپورٹ واپس لے کے ملک بدر کر دیں گے. نانی یاد آ جائے گی آپ کو اگر آپ ایسی حرکت کریں گے. لیکن پاکستان چونکہ اپنی خالہ جی کا گھر ہے، جو مرضی اس کے بارے میں کرتے رہیں. ان کی کوئی گراؤنڈ نہیں، ان کی کوئی روٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ بہت ایک فرسٹریٹڈ لاٹ ہے. اور فرسٹریشن کا علاج جو ہے وہ دو ہی ہیں. یا تو امریکہ اور سعودی عرب والا حال ہو کہ آپ ذرا ہلیں نا تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ اٹھائیں گے وہاں سے اور آپ کو یا تو جیل میں ڈال دیں گے یا آپ کو ملک بدر کر دیں گے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی قانون انفورس کرنا شروع کریں. دونوں علاج ہونے چاہیے. باہر اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں کسی مقدس جگہ کو، کسی قانون کو، تو اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے. لہٰذا یہ پروٹیسٹ نہیں کرتے. پاکستان میں جب وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. احتجاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فساد پھیلانا شروع کر دیں. اور احتجاج کس بات پہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ میجورٹی پارلیمنٹ کے اندر ثابت نہیں کر پائے. تو امریکہ کا تو بہانہ ہے جی. یہ تو بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ان کو آئیں بائیں شائیں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت ہی ہلکے لوگ ہیں، ان کو خام خواہ انہوں نے وزنی کیا ہوا. توشہ خانہ کے حوالے سے بڑی آج کل گپ شپ چل رہی ہے. اس کے بارے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً 131 آئٹمس پرچیز کیے. ان کا کل ٹینیور 3.5 سال. اگر ہم ڈیز کیلکولیٹ کریں تو یہ آلموسٹ 1200 دن بنتے ہیں. اور 1250 دن کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ ایوری 9th ڈے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے ایک گفٹ توشہ خانہ سے پرچیز کیا اور اس کو سیل آؤٹ کیا یا جو بھی کیا. اور اگر اس پہ ہم ورکنگ ڈیز کیلکولیٹ کریں، چھٹیاں وغیرہ ساری نکال لیں، تو میرا خیال ہے ہر ہفتے ہمارے پرائم منسٹر صاحب توشہ خانہ سے ایک گفٹ پرچیز کرتے رہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اس شخص کا فوکس کہاں پہ تھا. جی 131 تھیں یا 56 تھیں، 9 دن تھے یا ہر 18 دن کے بعد ایک تحفہ رکھ رہے تھے. اس کے اوپر آرگومنٹ آپ کر سکتے ہیں. فوکس بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس بات سے قطع نظر کہ یہ ارتھمیٹک کیا ہے، فوکس یقیناً اسی پر تھا. اور اس بات سے قطع نظر کہ جو تحفہ ہے وہ قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے، جو اس کے ساتھ موریلٹی اٹیچڈ ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. وہ کیا ذہن ہوگا کہ جو خود کو ملے ہوئے تحفے کو، جو خود کو بھی نہیں ملا، ریاست کو ملا،
اپنا بنانے کے لیے اتنی تگ و دو کرے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کرے, پھر بیچ والے بندے لے, ان بندوں کے حوالے وہ کرے, وہ بندے پھر جائیں اور بیچ کے آئیں, پھر پیسے واپس لے کے آئیں. اور کسی نے تو یہ بھی بتایا کہ جو ریاست سے خریدنے کے لیے جو پیسے تھے وہ بھی خود نہیں دیے تھے, وہ بھی کسی اور سے دلوائے تھے. کوئی اور پیسے دے رہے ہیں اور تحفے اپنے نام پہ ہو رہے ہیں, پھر کوئی اور بیچ رہا ہے, پھر سارے پیسے اپنی جیب میں. تو یہ کس قسم کی موریلٹی ہے, کس قسم کا ذہن ہوگا, اور یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ ایشوز زیادہ اہم ہے. ارتھمیٹک جس طرح میں نے بتایا 131 ہے یا 56 یا 52 ہے, وہ ایک ضمنی طور پر آپ ایشو کو ریز کر سکتے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب, افتخار بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. آپ اکثر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چھوٹی چھوٹی پھلجھڑیاں چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ڈسٹرب کرتی ہیں پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کو. کبھی کوئی چھوٹی ویڈیو ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی پکچر ڈال دیتے ہیں اور اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتے. باقی جو کام ہے وہ پی ٹی آئی کا جو فین فالوئنگ ہے وہی نیچے کر دیتی ہے اس میں کمنٹس کر کے. تو آپ یہ پرسنلی اس کو کرتے ہیں کہ جی میرا یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے اور میں کیونکہ پرسنلی ہرٹ ہوا ہوں پی ٹی آئی کے ایکشن سے, کیونکہ آپ ڈائریکٹ افیکٹ ہی رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایکشنس کے, جو انہوں نے میڈیا کے اینکر پرسنس اور میڈیا کی جتنی ٹیم ہے اس کو انہوں نے جو کیا ہے, ساری ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے سبوٹائز کیا ہے, اس کے آپ ڈائریکٹ افیکٹ ہی رہے ہیں. تو آپ کیا اس کا ایکچولی ایک طرح سے یہ ریونجفل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یا آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے اس طرح کی ٹویٹس کرنے کا؟ ٹویٹس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اس کو لوگوں کو اویئر کروائیں تصاویر اور سٹیٹمنٹس کے ذریعے, اور اپنی رائے کا اظہار کریں. پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ ہماری زندگی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہم کام نہیں کرتے. جس کو پسند نہیں ہے تو ان سبسکرائب کر دیں, نہ فالو کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میرا تو بڑا سمپل ہے, ایک ٹیم میں نے رکھی ہے, مجھے نہیں پتا کون کیا بات کر رہا ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ فضول بکواس ہے تو فلٹر ہو جاتی ہے, مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچتی اس قسم کی. تو جو لوگ اپنی طرف سے بڑی واہ باتیں کر رہے ہوتے, دے شوڈ نو آئی ڈو ناٹ لک ایٹ دا ٹرولنگ. میں بالکل نہیں دیکھتا ہوں. میری ٹیم ہے جو اس کو دیکھتی ہے, اس کو فلٹر آؤٹ کرتی رہتی ہے, اور کوئی کام کی اگر بات ہوتی ہے تو وہ مجھے بھجوا دیتی ہے, جس کو میں جواب دے دیتا ہوں. لہٰذا میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کیا بکواس ہو رہی. ہاں, جن کے بہاف پر بکواس کر رہے ہیں ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں آپ کو بہت اچھا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسا گھر کا ماحول ہوگا, ان کی والدین نے ان کی کیسی تربیت کی ہوگی, ان کے بہن بھائی کیسے ہوں گے, ان کا رہن سہن کیسا ہوگا, ان کی عدم تحفظ کا کیا حال ہوگا, کتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے فیلیئرز ہیں اور کتنے بڑے لوزرز ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ آپ اگر آپ نے ان کی ایک سوشیولوجیکل پروفائل ڈیولپ کرنی ہے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے. لیکن میں اس وجہ سے ٹویٹ نہیں کرتا کہ کسی کو جو ہے پریشانی ہو یا خوشی ہو. میں بہت ساری چیزیں ٹویٹ کرتا ہوں. میں اسپورٹس پہ بھی ٹویٹ کرتا ہوں, تعلیم پہ بھی ٹویٹ کرتا ہوں, بین الاقوامی معاملات پہ بھی ٹویٹ کرتا ہوں. پھلجھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی, ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. اور ظاہر میرا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یہ کوئی پاکستان ٹیلی ویژن تو نہیں ہے کہ میں ریاست کی پالیسی کو ریپرزینٹ کروں. یہ پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو نہیں ہے, ان کی مرضی کا کروں. اور بہت زیادہ اہمیت نہ دیا کریں ان کو, صرف ان سے ہمدردی کیا کریں, اور دعا بھی کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جن کو ہدایت دینی ہوتی ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہوتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ میرے تک پہنچتے نہیں ہیں. تو ایز این انگلش phrase goes, it's a bark in the dark.